قرآن مجید کا سورہ نمبر 45 سورہ جاسیہ۔ سورہ جاسیہ کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ جاسیہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 45 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 65 ہے۔ یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اور اس سورہ کا نام اس کی آیت نمبر 28 کی مناسبت سے جاسیہ رکھا گیا ہے، کیونکہ قیامت کے دن ہر امت گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوئی ہوگی، اور عربی میں جاسیہ کے معنی ہیں گھٹنوں کے بل بیٹھنے والی۔ آیت نمبر 3 سے 5 تک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی کی نشانیوں کے ذریعے معرفت خدا حاصل کرنے کے لیے اہلیت اور قابلیت درکار ہوتی ہے، اور وہ اہلیت 3 چیزوں میں منحصر ہے: ایمان، یقین اور عقل۔ آیت نمبر 14 میں ایام اللہ کا ذکر ہے۔ یوں تو سارے دن اللہ تعالی کے ہیں، لیکن یہاں ایام اللہ سے مراد وہ دن ہیں جب اللہ تعالی نے سابق انبیاء علیہ السلام کی قوموں میں سے مجرموں کو ان کے جرم کی وجہ سے سزا دی ہو اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے مقام عبرت قرار دیا ہو۔ آیت نمبر 18 میں لفظ شریعت آیا ہے۔ شریعت عربی میں گھاٹ کو کہا جاتا ہے، اور اسلام نے احکام الہی کے مجموعے کو شریعت کا نام دیا ہے تاکہ واضح ہو کہ جس طرح دریا کا گھاٹ پیاسوں کی پیاس بجھانے کا ذریعہ ہے، اسی طرح شریعت بھی معرفت متلاشی افراد کی تسکین کا ذریعہ ہے۔ جو شخص سورہ جاسیہ کی تلاوت کرے گا، خدا اس کے تمام عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اور قیامت کے دن حساب کے وقت اس کے دل میں کوئی خوف و حزن نہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم۔ حامیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کی تنزیل اس خدا کی طرف سے ہے جو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں صاحبان ایمان کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون۔ اور خود تمہاری خلقت میں بھی اور جن جانوروں کو وہ پھیلاتا رہتا ہے، ان میں بھی صاحبان یقین کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الارض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون۔ اور رات دن کی رفت و آمد میں اور جو رزق خدا نے آسمان سے نازل کیا ہے، جس کے ذریعے سے مردہ زمینوں کو زندہ بنایا ہے، اور ہواؤں کے چلنے میں اس قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں جو عقل رکھنے والی ہے۔ تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاته یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جن کی حق کے ساتھ تلاوت کی جا رہی ہے، تو اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لانے والے ہیں۔ ویل لکل افاک اثیم۔ بے شک ہر جھوٹے گناہگار کے حال پر افسوس ہے۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ جو تلاوت کی جانے والی آیات کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں ہے، تو اسے
دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے تو اس کا مذاق اڑاتا ہے، بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم۔ ان کے پیچھے جہنم ہے اور انہوں نے جو کچھ کمایا ہے اور جن لوگوں کو خدا کو چھوڑ کر سرپرست بنایا ہے کوئی کام آنے والا نہیں ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم۔ یہ قرآن ایک ہدایت ہے اور جن لوگوں نے آیات خدا کا انکار کیا ہے ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کیا ہے کہ اس کے حکم سے کشتیاں چل سکیں اور تم اس کے فضل و کرم کو تلاش کر سکو اور شاید اس کا شکریہ بھی ادا کر سکو۔ وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون۔ اور اسی نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والی قوم کے لیے نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما كانوا یکسبون۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحبان ایمان سے کہہ دیں کہ وہ خدائی دنوں کی توقع نہ رکھنے والوں سے درگزر کریں تاکہ خدا قوم کو ان کے اعمال کا مکمل بدلہ دے سکے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها ثم الى ربكم ترجعون۔ جو نیک کام کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا اور جو برائی کرے گا وہ اپنے ہی نقصان کے لیے کرے گا، اس کے بعد تم سب پروردگار کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت عطا کی ہے اور انہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اور انہیں تمام عالمین پر فضیلت دی ہے۔ وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور انہیں اپنے امر کی کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی ہیں، پھر ان لوگوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد میں اختلاف کیا تو یقیناً تمہارا پروردگار روز قیامت ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون۔ پھر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے حکم کے واضح راستے پر لگا دیا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کا اتباع کریں اور خبردار جاہلوں کی خواہشات کا اتباع نہ کریں۔ انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ۔ یہ لوگ خدا کے مقابلے میں ذرہ برابر کام آنے والے نہیں ہیں اور ظالمین آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تو اللہ
साहिबान तकवा का सरपरस्त है। هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون، ये लोगों के लिए रोशनी का मजमुआ और यकीन करने वाली कौम के लिए हिदायत और रहमत है। أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون۔ क्या बुराई इख्तियार कर लेने वालों ने ये ख्याल कर लिया है कि हम इन्हें ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों के बराबर करार दे देंगे कि सबकी मौत और हयात एक जैसी हो? ये इन लोगों ने निहायत बदतरीन फैसला किया है। وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، और अल्लाह ने आसमान और जमीन को हक के साथ पैदा किया है और इसलिए भी कि हर नफ्स को इसके अमाल का बदला दिया जा सके और यहाँ किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा। أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को भी देखा है जिसने अपनी ख्वाहिश ही को खुदा बना लिया है और खुदा ने इसी हालत को देखकर इसे गुमराही में छोड़ दिया है और इसके कान और दिल पर मोहर लगा दी है और इसकी आंख पर पर्दे पड़े हुए हैं और खुदा के बाद कौन हिदायत कर सकता है? क्या तुम इतना भी गौर नहीं करते हो? وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ और ये लोग कहते हैं कि ये सिर्फ जिंदगानी दुनिया है, इसी में मरते हैं और जीते हैं और जमाना ही हमको हलाक कर देता है और इन्हें इस बात का कोई इल्म नहीं है कि ये सिर्फ इनके ख्यालात हैं और बस। وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ और जब इनके सामने हमारी खुली हुई आयात की तिलावत होती है तो इनकी दलील सिर्फ ये होती है कि अगर तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दादा को जिंदा करके ले आओ। قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि खुदा ही तुमको भी जिंदा रखे है, फिर एक दिन मौत देगा और आखिर में सबको रोजे कयामत जमा करेगा और इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अक्सर लोग इस बात को भी नहीं समझते हैं। وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، और अल्लाह ही के लिए जमीन और आसमान का मुल्क है और जिस दिन कयामत कायम होगी इस दिन अहले बातिल को वाकईन खसारा होगा। وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर कौम को घुटने के बल बैठा हुआ देखेंगे और सबको इनके नामा अमाल की तरफ बुलाया जाएगा कि आज तुम्हें तुम्हारे अमाल का बदला दिया जाएगा। هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون۔ ये हमारी किताब नामा अमाल है जो हक के साथ बोलती है और हम इसमें तुम्हारे अमाल को बराबर लिखवा रहे थे। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين۔
اب جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے انہیں پروردگار اپنی رحمت میں داخل کر لے گا کہ یہی سب سے نمایاں کامیابی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا تو کیا تمہارے سامنے ہماری آیات کی تلاوت نہیں ہو رہی تھی، لیکن تم نے اکڑ سے کام لیا اور بے شک تم ایک مجرم قوم تھے۔ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُم مَّا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّا ظَنًّا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ۔ اور جب یہ کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے تو تم نے کہہ دیا کہ ہم تو قیامت نہیں جانتے ہیں، ہم اسے ایک خیالی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور ان کے لیے ان کے اعمال کی برائیاں ثابت ہو گئیں اور انہیں اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ۔ اور ان سے کہا گیا کہ ہم تمہیں آج اسی طرح نظر انداز کر دیں گے جس طرح تم نے آج کے دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا، اور تم سب کا انجام جہنم ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ذَلِكُمْ بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ یہ سب اس لیے ہے کہ تم نے آیات الہی کا مذاق بنایا تھا اور تمہیں زندگانی دنیا نے دھوکے میں رکھا تھا، تو آج یہ لوگ عذاب سے باہر نہیں نکالے جائیں گے اور انہیں معافی مانگنے کا موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ساری حمد اسی خدا کے لیے ہے جو آسمان و زمین اور تمام عالمین کا پروردگار اور مالک ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اسی کے لیے آسمان و زمین میں بزرگی اور کبریائی ہے اور وہی صاحب عزت اور حکمت والا ہے۔